ہر بار شوہر سے جھگڑا کرنے کے بعد وہ ساس کو اپنا دکھڑا سنا دیتی۔ اس بار بھی شبانہ نے اپنی درد بھری کہانی سنا کر حمایت طلب نظروں سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر سامنے بیٹھی خالہ سکینہ کو امید بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ خالہ سکینہ اپنے چہرے پر ہاتھ کا پنکھا اس انداز میں جھلا رہی تھی گویا اس وقت ایک یہی اس دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ چہرے پر نفرت اور تکبر کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ موصوفہ کو بہو کے جھگڑوں سے رتی برابر سروکار نہیں، ان کی طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ رہی سہی کسر شمع نے پوری کر دی۔ بھابھی، تم کیا روز روز امی کے سامنے بھائی کی شکایتوں کی پٹاری کھولنے کے لیے آ جاتی ہو؟ ہمارے اپنے بھی 100 مسئلے ہیں۔ مگر اسے کہاں سمجھ آنے والی ہے یہ بات۔ اس سے پہلے کہ شبانہ منہ کھولتی سکینہ بول پڑی۔ سمجھوتا کرو بھائی، سمجھوتا۔ عورت جب اس دنیا میں آتی ہے تو سمجھوتے کا عہد باندھ کر پیدا ہوتی ہے۔ دنیا اس کے وجود سے انکاری ہو جائے تو بھی وہ اپنی جنس تو بدلنے سے رہی سو سمجھوتا کرتی ہے اور جی کر دکھاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو اسے ہی سمجھوتے کا چولا پہن کر شوہر کی دہلیز چھوڑنی ہوتی ہے۔ پھر اولاد کو دنیا میں لانے کا کٹھن کام بھی عورت کا ذمہ ہے، اسے بھی تم ایک سمجھوتا ہی سمجھ لو۔ سکینہ آواز کرنے کے انداز میں بولتی چلی گئی۔ شبانہ خالی و ذہنی کسی حالت میں یک ٹک ساس کا چہرہ دیکھے گئی، جو ساس ہونے سے قبل خالہ تھی اور اپنی بہن کے انتقال کے بعد بظاہر اسے بڑی چاہ سے بیاہ کر لائی تھی کہ اس کا بھرپور خیال رکھے گی، مگر خیال رکھنا تو درکنار، الٹا اس نے شبانہ کو اپنے اکلوتے فرزند کی ملازمہ خیال کر لیا تھا۔ ملازمہ بھی وہ جو بغیر تنخواہ، بغیر جتائے اور بنا اپنے حقوق کا اظہار کیے ان کے انوکھے لاڈلے کی خدمتوں میں جوتی رہے۔ یہ بھید بھی بعد میں ہی کھلا کہ سکینہ کو بھانجی سے زیادہ اس کا ہنرمند ہونا زیادہ پسند تھا۔ تبھی شادی کے 2 ماہ بعد کپڑوں کے آرڈر بڑے دھڑلے سے لینے لگی اور شبانہ بیچاری سلائی مشین کے ساتھ الجھ کر رہ گئی۔ خالہ کے ہاتھ اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی سو وہ بڑی خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنی دانشمندی پر خود کو داد دیتی نہ تھکتی تھی۔ شمع کے جہیز کے لیے محلے میں ہی کمیٹی ڈال لی تھی۔ شبانہ کے ہاتھ پر ہر ماہ 1000 روپے رکھ دیتی گویا اس پر احسان عظیم کر دیا جاتا۔ شمع کو وہ 1000 بھی بڑے کھلتے تھے۔ واہ بھائی واہ، وہ نواب ہے، 1000 روپے ماہانہ خرچہ اور مجھے ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تڑک کر بولتی۔ پورا مہینہ کام بھی تو گدھوں کی طرح کرتی ہے وہ۔ ماں کہتی، یہاں رہتی نہیں، کھاتی نہیں ہے کیا؟ شمع نفرت بھرے انداز میں بولتی، میری بچی مجھے معلوم ہے، مگر تیرے جہیز کے لیے 5000 کمیٹی بھی تو بھرنی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہی کھاتے میں گئی۔ گھر کے باقی خرچے بھی پورا کرنے ہوتے ہیں۔ تیرے بھائی کا کام ٹھیک کہاں چلتا ہے؟ کبھی گرمی بہت اور کبھی سردی اتنی شدید پڑتی ہے کہ بیچارے سے دکان میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ ماں کا بیٹی کے لیے پیار امڈ آتا، ساتھ ہی صاحبزادے کے لیے لہجے میں پیار ہی پیار ہوتا۔ شبانہ 2 بچوں کی ماں بن گئی، مگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ پہلا اور لاڈلا پوتا رضا کب 2 سال کا ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ پھپھو کی آنکھوں کا تارا اور دادی کے دل کا اجالا تھا۔ پورا دن ماں کی پرواہ نہ کرتا اور دادی کی گود میں محلے بھر کی سیر کرتا پھرتا۔ گھر میں اکلوتی پھپھو لاڈ اٹھاتے نہ تھکتی۔ 2 سال بعد رمشا کی پیدائش ہوئی تو حقیقی معنوں میں دونوں ماں بیٹی کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اسے سنبھالنا ناممکن تھا، وہ کہ ماں کے بغیر 1 منٹ نہ رکتی۔ کچھ انہوں نے بھی اسے خاص لاڈ پیار نہ دیا تھا۔ محبت کا پیالہ تو رضا کی محبت سے ہی بھر گیا تھا۔ یہ نئی ذمہ داری نری بکواس لگی، جبکہ شبانہ وقت مقررہ پر کام دینے کے لیے گھرر گھرر مشین چلاتی اور رمشا ماں کے دوپٹے کا پلو پکڑے کھیلتی رہتی۔ بیٹی کی ماں بننے کے بعد عورت کی غیر معمولی حسیات از خود بیدار ہو جاتی ہیں۔
ذہن وقت کے پردے ہٹا کر نہ جانے کون کون سے پہروں میں جھانکنے لگتا ہے۔ سادہ مزاج شبو بھی پیچھے مڑ کر روتی بھی لگتی، کبھی ہنستی کھیلتی رمشا کو دیکھتی تو خاموشی سے اپنی ذات سے کوئی عہد باندھ لیتی۔ اپنی زندگی کے تجربوں سے تمام تر ناپسندیدگیاں اور ناخوشگوار لمحات جیسا کوئی ایک لمحہ بھی اپنی بیٹی کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خواب دیکھتی اور خوابوں میں جینے لگی تھی۔ شمع کی سرخ آنکھوں کے تارے مدھم پڑنے لگے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے قہقہے بھی کھوکھلے ہو چلے تھے۔ فلموں اور رومانوی افسانوں سے لیا گیا چاند سے شہزادے کا سبق جو اسے سالوں سے یاد تھا، اب صرف ایک مذاق لگنے لگا تھا۔ سوالی آتے اور لوٹ جاتے، جو ٹھہرتے تھے وہ اس قابل ہوتے کہ جوڑ اور بے جوڑ کے معنی باور کرا دیتے۔ سکینہ کو اپنی چاند سی بیٹی کی گہری رنگت اور پھیلے نقش سمجھ میں آنے لگے۔ ایک کے بجائے دو کمیٹیاں جمع ہو گئیں تو سکینہ نے اوپر کا پورشن بنوانے کے لیے کام شروع کرا دیا۔ کرائے پر دیتی تو گھر کی آمدن میں اضافہ ہی ہوتا۔ شبو کے چہرے پر آج کل سکون کا بسیرا تھا۔ اسے شوہر کا کام چوری پن کھلتا اور نہ ہی اس کی شکایتیں لے کر ساس کے سامنے اپنا دل ہلکا کرتی، ورنہ پہلے تو مہینے میں ایک بار اسے یہ دورہ ضرور پڑتا تھا۔ اس کی طرف سے سکینہ خوش تھی کہ چلو 6 سال بعد ہی صحیح سمجھوتا کرنا سیکھ ہی گئی۔ شمع چپ چاپ گھر کے کام کیے جاتی، سکینہ کی اس پر نگاہ پڑتی تو دعاؤں کا رکا ہوا سلسلہ دل ہی دل میں جاری ہو جاتا، تو ہر شے سے دل ہٹ جاتا۔ گھر کا تعمیری کام مکمل ہوا اور آخر کار شمع کے لیے مناسب جگہ سے رشتہ آ ہی گیا۔ سکینہ نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اوپر پورشن میں کرایہ دار آ گئے، آمدنی کا کچھ ذریعہ ہوا تو شمع نے بھی سکون کا سانس لیا۔ شمع کی رخصتی کے بعد سکینہ جیسے لاشعوری طور پر ایک دکھ کی کیفیت سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ شبانہ نے آہستہ آہستہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع کے جانے کے بعد یوں بھی سکینہ کی چالاکیاں ختم ہو چکی تھیں۔ زبان پر جوڑوں کے درد اور کمر درد کی کہانی ہی رہنے لگی۔ شبانہ ساس کا بھرپور خیال رکھتی، مگر ہر خرچے میں توازن رکھ کر بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ضرور پیسے جمع کرتی۔ یہ الگ بات تھی کہ سلائی، گھر کے جھمیلوں، پیسوں کی جوڑ توڑ، کرایہ داروں کے مسائل اور ساس کی بیماریوں میں اس کا اپنی ذات پر سے دھیان مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اپنی مرضی سے کھانا اور سونا تو خواب و خیال ہو گیا۔ بہت دنوں سے شمع فون کر رہی کہ اماں ملنے کے لیے آ جاؤ۔ جاوید جاتے ہوئے موٹر سائیکل پر شمع کی طرف چھوڑ کر دکان پر چلے جانا آج۔ سکینہ نے ناشتہ کرتے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے سر ہلا کر تابعداری کا اظہار کیا۔ شبانہ بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آنے کے بعد اب کچن سمیٹ رہی تھی۔ رمشا ابھی جاگی نہیں تھی۔ ماحول کی خاموشی کو اکثر سکینہ ہی ختم کرنے کی کوشش میں رہتی۔ اب بھی خود کلامی کے انداز میں تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ بھی کیا دن تھے، پیدل ہی دنیا جہان میں گھوم پھر کر کچھ محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ اب تو 2 قدم چلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ شمع ماں کو دیکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ سکینہ بیٹی سے مل کر خوش تھی۔ ماں بیٹی آخر مہینے بعد مل رہے تھے، مگر ظاہر ہے ماں کے محسوسات ہی بہت کچھ بھانپ لیا کرتے ہیں۔ سو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شوہر کام پر جا چکا تھا، ساس نند کوئی تھی نہیں، لہٰذا شمع ماں کو کمرے میں بٹھا کر بلا خوف و خطر ماں کے آگے حال دل بیان کرنے لگی۔ اماں، جمال تو غصے کا بڑا تیز ہے، 1 منٹ میں آنکھیں لال انگارہ کر لیتا ہے، بات بے بات بھڑک اٹھتا ہے، ہر کام میں مین میخ نکالنے کی قسم کھا رکھی ہے جیسے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔
سکینہ کو لگا کوئی پہاڑ تھا اس پر آن گرا ہو۔ لمحہ بھر میں اس نے خود کو سنبھالا، آخر بیٹی کو حوصلہ دینا بھی ضروری تھا۔ سو بمشکل تھوک نکلتی گویا ہوئی، سمجھوتا بچے سمجھوتا کر۔ لفظ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، جیسے آج ہی اس لفظ کا کرب اس پر آشکار ہوا تھا۔ آج سے پہلے لفظ سمجھوتا اتنا اذیتناک تو نہ تھا۔ آنسوؤں کی ایک زنجیر سی دکھ بھرے انداز میں بنتی چلی گئی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے پتر، جب تک صبر اور خاموشی سے وقت گزار لے، اور ہاں، سمجھوتے سے بھی۔ میں جمال سے بات کر کے گھر رکنے کے لیے لے جاؤں گی تو دل بہل جائے گا تیرا۔ خوش رہنے کی کوشش کیا کر، اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ کچھ دیر بعد ماں بیٹی کا دکھ اور بوجھ اپنے دل پر منتقل کر کے اجازت طلب کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شمع ماں کے آگے دل ہلکا کر کے کافی مطمئن سی ہو گئی تھی، گویا ساری پریشانی فضا میں تحلیل ہو چکی ہو۔ جبکہ سکینہ پیدل ہی گھر کی جانب قدم گھسیٹنے لگی۔ اسے اپنے کسی درد کی پرواہ تھی اور نہ ہی تھکن کی۔ اسے صرف شبانہ کو گلے لگانے اور اس سے معافی طلب کرنے کی جلدی تھی، تب ہی اس کے دل کو قرار آنا ممکن تھا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔